جس کو بھی عالم بننا پڑتا ہے یا تو فقہ حنفی میں وہ اسپیشلسٹ بنے گا, یا فقہ شافعی میں, یا مالکیہ میں, یا حنبلی میں. شروع میں تو کامن سب چیزیں پڑھی جاتی ہیں, پھر اسپیشلسٹ جو بنا جاتا ہے وہ پھر ایک میں کمال پیدا کیا جاتا ہے. اور جو کہتا ہے میں چاروں میں باکمال ہوں, اس کا مطلب کسی ایک میں بھی نہیں ہے. وہ یہ ایسے ہے جیسے کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی ہے, کڈنی کا اسپیشلسٹ بھی ہے, اور ENT اسپیشلسٹ بھی ہے, شوگر اسپیشلسٹ بھی ہے, اس کا مطلب کہیں بھی نہیں ہے. کیونکہ ان میں اتنا پڑھنا پڑتا ہے, اتنا پڑھنا پڑتا ہے, اتنا زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کہ اسپیشلائزیشن پھر ایک ہی میں جا کے کامل طریقے سے ہوتی ہے. پڑھتے سب ہیں, سب کو پڑھا جاتا ہے. تو ہماری جو قوم ہے نا, ہماری جو قوم ہے اس میں نیگیٹیوٹی, ہر وقت الٹی الٹی باتیں, الٹی الٹی باتیں. تمہارے علماء کی دنیا میں قدر ہو رہی ہے, تمہاری نظر میں ان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. دنیا والے پیاسے ہیں. آپ پاکستانی علماء کہیں بھی جائیں, تھوڑی قدر نہیں ہوتی, بہت زیادہ قدر ہوتی ہے, علمی لحاظ سے بھی, عملی لحاظ سے بھی. انڈیا اور پاکستان دونوں, بنگلہ دیش بھی اس میں شامل ہے. تو علمی لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے, عمل کے لحاظ سے بھی قدر ہوتی ہے. کہتے ہیں ان کا فتویٰ بھی مستند ہوتا ہے. جو اہل حق علماء ہے, میں ان کی بات کر رہا ہوں, ہر ایک کی. میں قوالیوں والوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو مزاروں پہ کرنٹ لگانے والے بابے اور قبروں پہ سجدہ کرنے والے بابے, ان کی بات نہیں کر رہا میں. لیکن ہماری سوچ, ہماری جو مینٹیلٹی ہے وہ بہت زیادہ گرتی جا رہی ہے. اخلاقیات تو ہے ہی نہیں. اختلاف کا مطلب سامنے والے کو اتنا نیچا دکھانا, بھائی تھوڑا بحث کرنا سیکھو. یہ چیزیں اسکولوں میں سکھانے کی ہیں. اعتدال بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ اختلاف کرو, ہم نہیں کہتے کہ آپ کسی کی اندھی تقلید میں آ جاؤ. آپ کی ایک رائے ہے, آپ گورنر کو برا سمجھ رہے ہو, آپ بولو بھائی ہماری رائے میں یہ ٹھیک نہیں ہے, ختم ہو گئی بات. ایسا دیکھو, جب انسان کی زبان خراب ہوتی ہے نا, میں نے بتایا کہ زبان خراب کب ہوتی ہے, سب سے پہلے بدگمانی. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا کامران ٹیسوری سے کچھ بھی لینا دینا نہیں, 5 روپے بھی نہیں لیے ہوں گے انہوں نے. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہے. کیا آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ آپ کی مرضی کا اگر سیاستدان نہ جیتے الیکشن میں تو وہ لازمی غلطی ہوگا؟ یہ فرض کیوں کیا ہوا ہے آپ نے, اور سارے ہی غلط ہوں گے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شعبہ ہے جس میں 100% لوگ غلط ہوں؟ ہے بھائی, ہم سے آپ دین کا علم سیکھو بھائی, اس میں ہماری رائے معتبر ہوگی. سیاسی چیزوں میں جتنی ہمیں جو تجزیہ ہے, جو ہم معلومات ہیں, اس کے حساب سے ہم بھی ایک رائے قائم کرتے ہیں, اور وہ رائے ہماری تبدیل بھی ہو سکتی ہے. میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا ہوں کہ بھائی دشمن کی رائے کا اعتبار بولو نہیں ہوتا. آپ کا کسی سے جھگڑا چل رہا ہے پیسوں کا, تو کسی دوسرے نے آپ کے دشمن کے خلاف کیس کیا, اور جس نے کیس کیا اس نے آپ کو گواہی کے طور پہ پیش کر دیا کورٹ میں, تو آپ کا مخالف جرا کر سکتا ہے کہ یہ تو میرا دشمن ہے, یہ تو ویسے ہی میرے خلاف ہے. ساس گواہی دے رہی ہو بہو کے خلاف, مانی جائے گی؟ سوکن گواہی دے رہی ہو سوکن کے خلاف, مانی جائے گی؟ نہیں مانی جاتی اسلام میں. بہو ساس کے خلاف گواہی دے, نہیں مانی جاتی. تو ہمارے ہاں مختلف قسم کے کرائٹیریا ہم لوگوں نے بنا لیا. بھائی کچھ پازیٹیوٹی پیدا کرو, خدا کے لیے ڈپریشن سے نکلو, کچھ اچھا سوچنا شروع کرو, اچھا سوچنا شروع کرو, اور زبان کو لگام دو. فیس بک پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں نا, اس سے پتہ چلتا ہے کسی قوم کی اخلاقیات اس وقت کہاں جا رہی ہیں. قوم کی جو اخلاقیات ہے نا, وہ کیا اس وقت حال کیا ہے اخلاقیات کا. اتنا برا بلا, اتنا برا بلا. وہ یار بیچارے بوڑھے بزرگ ہیں, ان کی زندگیاں کھپ گئیں. اچھا لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اتنے روپے کما رہے ہیں. بھائی جو آدمی 1 ارب کما سکتا ہے نا, اگر وہ 1 کروڑ کما رہا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. اگر وہ 1 کروڑ کما سکتا ہے اور 1 لاکھ کما رہا ہے, کما وہ 1 کروڑ سکتا ہے محنت کر کے, لیکن دنیا کی محبت نہیں ہے لہذا گزارا 1 لاکھ پہ کر رہا ہے, تو یہ بھی اس کی علامت ہے نیک آدمی ہے. یہ دین کی خدمت کو آگے پیچھے کر کے 1 کروڑ کما سکتا تھا. یہ ابھی 1 کروڑ کما رہا ہے لیکن دین کی خدمت چھوڑے تو یہ 1 ارب کما سکتا ہے, لیکن نہیں کما رہا, دین کے کام میں لگا ہوا ہے, تو آپ اس کے 1 کروڑ دیکھ رہے ہو. تو اب کیا ہے, دین آپ صرف علماء سے ہی سیکھ سکتے ہو.